مدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش پاک ہوں گے الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ الحمدللہ یہ رمضان مبارک کی خوبصورت ساعتوں میں ہم پیش کر رہے ہیں ثمرات رمضان ٹرانسمیشن، جو کہ انشاءاللہ اب سے مسلسل جو ہے وہ اگلے جو دن رہ جاتے ہیں 27 یا 26 یا جتنے بھی دن رہ جاتے ہیں انشاءاللہ اب سے لائف کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اور جیسے روزمرہ کی بنیاد پر ہمارے ساتھ الحمدللہ علماء کرام بھی موجود ہوا کریں گے اور ثناخان رسول بھی موجود ہوا کریں گے، اور انشاءاللہ علماء کرام سے مزید گفتگو بھی لیا کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ اور اس کے رسول نے چاہا تو ہم سوالات کے جوابات بھی علماء کرام سے لیا کریں گے، اور جو ثناخان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے انشاءاللہ ہم ان سے بڑی پیاری پیاری نعتیں اور ان سے بڑی خوبصورت خوبصورت باتیں بھی کیا کریں گے۔ تو انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ ایک اور خوش نصیبی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ بھائی مبشر قادری معروف نقیب محافل بھی موجود ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ ہی آغاز دے لیں آج ہماری ٹرانسمیشن کا، تاکہ پھر اس ٹرانسمیشن کا مزہ بھی دوبالا ہو جائے۔ تو میں بھائی مبشر قادری کی جانب مائک دینے لگا ہوں، انشاءاللہ آگے کی ٹرانسمیشن یہ آپ سنبھالیں گے، پھر اس کے بعد آپ کی مصروفیت ہے، آپ چلے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ جیسے سلسلہ ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو چلائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ سامعین اکرام، حاضرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی گفتگو کا آغاز بڑے ہی خوبصورت اشعار سے کر رہا ہوں، اور میری پہلی حاضری ہے اور انشاءاللہ مجھے جانا ہے، تو میرے بعد جناب حارث میاں قادری ٹرانسمیشن کو لے کر چلیں گے۔ تو اپنی حاضری کا آغاز بڑے خوبصورت کلام سے کر رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں، کوئی بھی ہم کو نہ دے سکے گا جو خاص نعمت حضور دیں گے، کوئی بھی ہم کو نہ دے سکے گا جو خاص نعمت حضور دیں گے، اور دکھائیں گے وہ جمال اپنا مانگنے کا شعور دیں گے، دکھائیں گے وہ جمال اپنا مانگنے کا شعور دیں گے۔ اور در نبی کا میں ہوں بھکاری، رہے گی جھولی نہ میری خالی، در نبی کا میں ہوں بھکاری، رہے گی جھولی نہ میری خالی، میں جب بھی بھیک مانگ لوں گا مجھے یقین ہے حضور دیں گے، ضرور دیں گے، مجھے یقین ہے حضور دیں گے، ضرور دیں گے۔ ہر چند کے فردوس کا زینہ ہے مدینہ، ہر چند کے فردوس کا زینہ ہے مدینہ، جنت جسے کہتے ہیں مدینہ ہے مدینہ، جنت جسے کہتے ہیں مدینہ ہے مدینہ، اور کیوں اور کسی در کی کروں میں آستاں بوسی، دل خانہ کعبہ ہے تو سینہ ہے مدینہ، دل خانہ کعبہ ہے تو سینہ ہے مدینہ۔ حمد باری تعالیٰ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ملتمس جناب فیضیاب حسین قادری سے کہ آپ حمد باری تعالیٰ کی نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 کنز الکرم مولا النعم حاد الأمم لشریعته نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما ہے شریعت کے اللہ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تو جناب بھائی فیضیاب حسین قادری جو بڑی خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ روزمرہ کی بنیاد پہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوا کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ساتھ ناطقہ بھی موجود ہوا کریں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ حضرت علامہ مولانا ابو ہریرہ اشرفی صاحب جو الحمدللہ روز مرہ کی بنیاد پہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہوا کریں گے اور انشاءاللہ ہم آپ سے بڑے مزے کی گفتگو بھی سنا کریں گے اور انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی آپ سے لیا کریں گے. تو میں علامہ صاحب کی جانب بڑھتا ہوں اور انشاءاللہ علامہ صاحب سے ہم کرتے ہیں تھوڑی سی گفتگو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. کیسے گزر رہے ہیں روزے؟ بہترین گزر رہے ہیں الحمدللہ. کیونکہ ابھی تو شروع کے روزے ہیں اور آج کل میں تھوڑی بہت جو ہے تپش بھی ہو گئی تھی، معاملات بھی ہو گئے تھے. تو میں نے کہا آپ سے میں پوچھتا چلوں کہ کیسے چل رہے ہیں روزے؟ بہترین چل رہے ہیں. اور کیسے گزر رہے ہیں رمضان؟ اللہ کا کرم سب ٹھیک بہت ٹھاک. اچھے گزر. رمضان میں کیا مصروفیات ہوتی ہے علامہ صاحب آپ کی؟ رمضان میں کئی مصروفیات ہوتی ہیں اور اگر دیکھا جائے تو ہماری مصروفیات جو ہے وہ عام دنوں کے لحاظ سے ڈبل ہو جاتی ہیں. اللہ اکبر. تو میں دیکھنے والوں کو یہی ترغیب دوں گا اور اپنی لائف کے بارے میں کچھ بتاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کا بھی ذہن بنے کہ مصروفیات کو اور رمضان کو کس طرح گزارا جائے. صبح قرآن پاک کی تلاوت کا معمول ہو یا کوئی بھی ذکر و اذکار ہو، نمازوں کی ساتھ پابندی ہو، تراویحوں کا اہتمام ہو اور اس کے بعد ذکر اذکار بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے، استغفار کی کثرت بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور لوگوں کی خدمت بھی ہوتی رہے. اگر جنازے کا موقع مل جائے تو پڑھا جائے تو اور زیادہ اچھا ہے.
روزہ بھی ہو، ذکر اذکار بھی چل رہے ہوں، جنازے کا موقع بھی مل جائے، صدقہ دے دی جائے تو اور اچھا ہو جائے گا. تو یہ سارے کام انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امید ہے کہ کروڑوں رحمتیں اور برکتوں کی بارش نازل ہم پر ہوگی. ویسے علامہ صاحب رمضان میں تو مصروفیات ہر انسان کی ڈبل ٹیبل ہی ہو جاتی ہے دیکھا جائے تو، لیکن آپ لوگ کی مصروفیات تو پھر سبحان اللہ ماشاء اللہ، کیا کہنا ہے، کیا بات. یعنی سارا دن آپ کا ایسی مصروفیات میں گزرتا ہے یا کچھ لمحات کہ جیسے اثر سے مغرب کا جو وقت ہوتا ہے افطار کا، وہ لمحات زیادہ مصروفیات کی گزرتے ہیں یا ویسی جیسے فجر کے بعد تھوڑا بہت ہم نے آرام کر لیا، اس کے بعد ظہر کے بعد سے ساری مصروفیات؟ آرام تو ظہر کے بعد ہے، وہ بھی کچھ گھنٹے، 2 سے 3 گھنٹے. یعنی فجر کے بعد جو ہے وہ ہم نے تلاوت کر لی، قرآن مجید پڑھ لیا، پھر اس کے بعد تھوڑا بہت آرام کر لیا، پھر ظہر میں اٹھنے کے بعد سے جو مصروفیات رہتی ہے آپ کی وہ الحمدللہ افطار تک یعنی پھر تراویح تک رہتی ہے مصروفیات، سحری تک رہتی ہے. تو علامہ صاحب پھر آرام کب کرتے ہوں گے آپ؟ وہ ظہر کے بعد بس 2 سے 3 گھنٹے. چلیں چلیں، اللہ پاک آپ کو مزید اور ہمت دے، طاقت دے. یہ گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو علامہ صاحب سے میں نے کہا سوال جواب سے پہلے تھوڑی بہت جو ہے گفتگو کر لی جائے. ہم پھر بڑھتے ہیں بھائی فیضیاب حسین قادری کی جانب سے کہ آپ اپنی خوبصورت آواز میں کوئی بڑا ہی خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو. کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار.
گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار۔ قافلے والوں سنو، یاد آئے تو میرا سلام، قافلے والوں سنو، یاد آئے تو میرا سلام، عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار، عرض کرنا روتے روتے ہو سکے تو بار بار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت انداز فیضیاب حسین قادری الحمدللہ کلام پیش کر رہے تھے۔ میری دعا پروردگار عالم آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے۔ تو ہم ایک دفعہ پھر علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور جو ہے علامہ صاحب آپ سے سوالوں کا سلسلہ جاری و ساری ہوتا ہے۔ ہم سوال کرتے ہیں آپ سے اور آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جواب دینا ہے، اور تاکہ ہمارے بھی علم میں اضافہ ہو، اور جو ہے جو دیکھنے والے ہیں ہمارے ان کے علم میں بھی اضافہ ہو۔ آپ سے سوال تھا علامہ صاحب کہ فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جس سے لوگ نام رکھتے ہیں بچیوں کا فاطمہ، تو فاطمہ نام رکھنے کی وجہ کیا ہے علامہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ نام رکھنے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ایک تو اگر ہم فاطمہ نام لیتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں یہ گمان آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی اور محبوب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا نام مبارک ہے۔ آپ کا نام سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے رکھا گیا کہ فاطمہ جو لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چھڑانے والی، روکنے والی، منع کرنے والی، یعنی فاطمہ نام سے ہمیں معلوم ہوا کس چیز سے چھڑانے والی، روکنے والی، جہنم کی عذاب سے چھڑانے والی۔ الحمدللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہیں، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ہیں، اور شہزادی کونین ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے اگر کوئی نام رکھتا ہے اور بہت مکرم نام ہے اور جہنم سے چھڑانے والی ان کا مطلب ہے نام کا، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو اولاد کا سلسلہ چلا وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلا۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنی اولاد ہیں یا جتنے امام دنیا میں اور امام مہدی تک، اور جتنے احباب ابھی سید حضرات دنیا میں موجود ہیں اور امام مہدی تک، جتنے حضرات اور سادات کرام ان پر آگ حرام ہے۔ تو یہ کرم سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے کہ ان کے صدقے سے دنیا میں اور آنے والے سادات کرام تک، امام مہدی علیہ السلام تک سیدوں پر آگ حرام ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی سب سے چھوٹی شہزادی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق حضرت علی سے آپ کا نکاح فرمایا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکاح کا پیغام لے کر آئے، اچھا آپ خود پیغام لے کر نہیں آئے، ہوتے نا یار بنا کر بھیجتا ہے، دوست باتوں کو بنا کر بھیجتے ہیں کہ جانا اور یہ بات کرنا، ہم بیٹھے ہیں پیچھے۔ اسی طرح مولا علی کے
3 دوست تھے یار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اب ان 3 دوست ہیں، دوست بات بنا کر بھیج رہے ہیں، منا کر بھیج رہے ہیں کہ علی جاؤ اور ہماری خواہش ہے کہ تم سیدہ پاک سے نکاح کی خواہش ظاہر کر دو. اب علی تو علی ہیں، اب ایک بندہ جائے اور نبی کی بارگاہ میں، پہلی بات تو نبی کی بارگاہ میں بولنا ہی صحابہ کرام جو ہے بے ادبی سمجھتے تھے، تو وہ تو جا کر کے خاموش ہو کر بیٹھ گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ تو مولا علی چپ. فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ علی چپ. پھر تیسری بار پوچھا علی کیسے آنا ہوا؟ تو مولا علی چپ. دلوں کے حال نے جاننے والا رسول، دلوں کے حالوں کو جاننے والا رسول نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ علی فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ تو علی کا جواب بھی پھر شیروں والا ہے. مولا علی فرماتے ہیں حضور میں نہیں آیا، میرے دوستوں نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، میرے دوستوں نے مجھے منا کر بھیجا ہے کہ جاؤ ہماری خواہش ہے کہ سیدہ پاک سے تمہارا نکاح ہو جائے اور خواہش کو ظاہر کر دو. تو حضور فرماتے ہیں علی آسمانوں پر اللہ نے تمہارا فاطمہ کے ساتھ نکاح کر دیا ہے، آسمانوں پہ سیدہ پاک کے ساتھ تمہارا نکاح کر دیا ہے، اب زمین پر طے ہونا رہ گیا ہے. یہ وہ مقام ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سیدہ پاک کا فیضان نصیب فرمائے اور ہماری ماؤں بہنوں کو پردے کے ساتھ اور ان کی زندگی پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا اور فرمائے. علامہ صاحب وہ 3 رمضان ہے جی بالکل. تو وصال بھی ہے آپ کا، جی. تو اس حوالے سے بھی ہم نے چاہا کہ تھوڑی بہت گفتگو انشاءاللہ آپ سے شامل رکھیں گے. انشاءاللہ. ابھی ہم بھائی فیضیاب حسین قادری کی جانب بڑھتے ہیں، ایک کلام آپ سے سنتے ہیں. فیضیاب بھائی جو آپ سنانا چاہیں کلام وہ آپ پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور فاطمہ فاطمہ علی حسین و حسن فاطمہ علی حسین و حسن پنجے تن کے گھرانے کی کیا بات ہے، پنجے تن کے گھرانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور کتنے نانا بھی ہیں اور کتنے نانا بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، پر ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے. اور تک کے بولے نکیرین حاکم مجھے تک
کے بولے نکیرین حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی فیضیاب حسین قادری بڑے ہی خوبصورت انداز میں کلام پیش کر رہے تھے علامہ صاحب. کیا بات ہے، خدا کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے، دائرین کی خوشیاں عطا فرمائے. کیونکہ 10:30 سے اور 11:30 ہم نے انشاءاللہ یہ لائیو کا سلسلہ رکھا ہے، تو تقریباً 11:30 ہونے میں جو ہے 15 منٹ ہی باقی ہیں، اور الحمدللہ ہم وقت کے پابند رہیں گے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. اب میں آخر میں علامہ صاحب کی جانب پڑھتا ہوں. علامہ صاحب سوال 2-3 ہیں آپ کی طرف جو انشاءاللہ آپ نے جواب دینے ہیں، تاکہ ہمارے علم میں بھی اضافہ ہو اور دیکھنے والوں کے علم میں بھی اضافہ ہو. علامہ صاحب، جنت کی کلی آپ کو کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہرا کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے، لقب. اور زہرا سے مراد جنت کی کلی. ام المومنین حضرت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی میرے بطن اقدس میں تھی تو دوران حمل 9 ماہ تک روزانہ مجھے جنت سے خوشبو آیا کرتی تھی. اللہ روزانہ جنت سے خوشبو آیا کرتی تھی. جس چیز کو میں سونگتی تھی اس میں سے مجھے جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی. اور یہ دوران حمل سلسلہ چلتا رہا اور میری آغوش میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ولادت ہو گئی. اس وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا ہے کہ جنت کی کلی. سبحان اللہ سبحان اللہ. علامہ صاحب، 3 رمضان المبارک جی آپ کا وصال، بالکل. سیدہ پاک کے وصال کے حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں. سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آخری لمحات ہیں، وصال ہیں، اس میں آپ کی وصیت یہ تھی کہ بزرگان دین نے اس کو اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے. آپ کی وصیت یہ تھی کہ میرا جنازہ رات کی تاریخی میں پڑھایا جائے اور کوئی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پہ نہ پڑے، اللہ اللہ. اور رات ہی کی تاریخ میں مجھے سوئے قبرستان کی طرف لے جایا جائے اور قبر انور میں دفن کیا جائے، اور رات ہی کی تاریخ میں سارے معاملات طے پائیں. تو وصیت کے مطابق اختلاف ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آپ کا جنازہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، اور کچھ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کا جنازہ پڑھایا، اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر مبارک میں اترے تھے، اور رات کی تاریخی میں یہ سارے معاملات ہوئے تھے. اور سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال جو 3 رمضان المبارک ہے، اور رات کی تاریخ میں آپ کے سارے معاملات ہوئے تھے. اور جب آپ کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی چادر کا اہتمام کیا گیا تھا. اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے انکار کر دیا روح نکالنے سے، کیونکہ یہ تو وہ گھر ہے کہ فرشتے بھی اجازت لے کر آتے ہیں. بے اجازت جن کے گھر جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. تو قدر والا قدر کر رہا ہے، فرشتے بھی اجازت لے کر آ رہے ہیں، سیدہ سے پوچھ رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں روح نکال لوں، روح کو قبض کر لوں. آپ منع فرما دیتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی خود اپنے دست شفقت سے دست مبارک سے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی روح مبارک کو نکالتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقام ہے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے جو آخری لمحات ہیں وہ طے کیے جاتے ہیں، اور جس طرح آپ کی وصیت تھی اور جس طرح آپ کا حکم تھا اس مطابق آپ کو دفن کیا جاتا ہے. اللہ اکبر. واہ علامہ صاحب واہ. دیکھیں، علامہ صاحب سے کچھ سیکھنے سکھانے کا ہی مرحلہ یہ جاری و ساری رہتا ہے. تو انشاءاللہ سوالات ہوئے اور جوابات ملے، ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملا، اور جو دیکھنے والے ہیں ان کو بھی الحمدللہ کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملا. اور سیکھنے سکھانے کا یہ مرحلہ، یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے کہ آپ نے جو جوابات ارشاد فرمائے ہیں وہ ہم تک پہنچے. اب کوئی ہم سے اگر پوچھے تو ہم کم از کم اس تک پہنچائیں. اس تک یہ بات پہنچے گی تو وہ آگے پہنچائے گا.
تو یہ سلسلہ جاری و ساری رکھنا چاہیے. اور وقت جو ہے علامہ صاحب ہم نے جیسے کہا ہے کہ 10:30 سے 11:30 انشاءاللہ 10:30 سے 11:30 ہم یہ اپنی جو ہے ٹرانسمیشن یہ جو ہے ثمرات رمضان روزانہ کی بنیاد پہ لائف آیا کریں گے 10:30 سے 11:30. اس میں آپ کے سوالات بھی ہوا کریں گے, جوابات بھی ہوا کریں گے, اور مختلف نعت خواں بھی الحمدللہ موجود ہوا کریں گے. تو میں چاہتا ہوں آخر میں بھائی فیضیاب حسین قادری اگر سیدہ پاک کی شان میں کچھ چند اشعار سنا دیں, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ اپنی اس ٹرانسمیشن کو اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا, بٹتا ہے کائنات میں صدقہ بطول کا, سلطان دو جہان ہے بابا, رہتی ہے میری دیکھ لو مجھے لگی ہوئی, رہتی ہے میری دیکھ لو مجھے لگی ہوئی, مجھ پر کرم ہوا ہے یہ کیسا بطول کا, مجھ پر کرم ہوا ہے یہ سارا بطول کا. سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے, سچ ہے کہ میری اماں بھی ان کی کنیز ہے, میرا باپ دادا بھی منگتا بطول کا, سیدہ ہے میرا باپ دادا بھی منگتا بطول کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ واہ سبحان اللہ بھائی فیضیاب حسین قادری سبحان اللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے, دارین کی خوشیاں عطا فرمائے. اب بھائی رضوان مجید قادری بھی آ چکے ہیں, تو اب میں آپ سے اجازت لینے لگا تھا, رخصت کی جانب بڑھ رہے تھے ہم کہ 10:30 سے 11:30 انشاءاللہ کل کی ٹائمنگ بھی یہی ہوگی کہ 10:30 سے 11:30 پہ انشاءاللہ ہم آیا کریں گے. میں نہایت شکر گزار تہہ دل سے قبلہ حضرت علامہ مولانا ابو ہریرہ اشرفی صاحب کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا, ساتھ ہی ساتھ بھائی فیضیاب حسین قادری کا بھی کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی 10:30 سے اور 11:30 تک انشاءاللہ. جب تک اپنے میزبان حارث میاں قادری کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.